جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے خلاصہ نویسی کا۔ تو آج ہم بات کریں گے سبق کا خلاصہ کیسے لکھتے ہیں اس بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ جو سبق کا خلاصہ ہے یہ جو ہے وہ چاروں کلاسز میں یعنی جماعت نہم، داہم، سال اول اور سال دوم یعنی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، یہ تمام چاروں سالوں میں چاروں کلاسز میں یہ سوال جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے طلبہ اور طالبات کو۔ تو اس کو لکھنے کے لیے اکثر جو ہے وہ جو طلبہ ہیں یا طالبات ہیں وہ کچھ سوالات جو ہے وہ ان کے ذہن میں رہتے ہیں جن سے وہ کلیئر نہیں ہو پاتے اور سبق کا خلاصہ جو ہے وہ اچھی طرح نہیں لکھ پاتے۔ تو آج ہم انہی چیزوں کو، انہی مسائل کو ڈسکس کریں گے کہ جن کو جو ہے وہ جن باتوں کو اپنا کر یا ان سوالوں کے وہ جواب حاصل کر کے سبق کا خلاصہ جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں شروع جی۔ یہ کچھ چند اہم اور ضروری باتیں ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہو سکے تو آپ اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، تاکہ خلاصہ لکھنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کہ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ آپ نے سبق پڑھا یا آپ نے سنا، ریڈ کیا، اس کے بعد آپ نے خلاصہ جو ہے وہ اس کا اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور لکھتے ہوئے آپ نے میں کا صیغہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ میں کی جگہ پر آپ لکھیں گے مصنف کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہ جو میں کا لفظ ہے یہ آپ نے خلاصہ لکھتے ہوئے استعمال نہیں کرنا مصنف کی جگہ پر، یعنی میں سے مراد آپ مصنف کی جگہ پر آپ نے خود کو جو ہے وہ ہائر کر لیا، تو اس طرح آپ نے نہیں لکھنا۔ دوسری چیز، خلاصہ لکھتے وقت سبق میں بیان کیے گئے واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹس کہ وہ جب خلاصہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو سٹارٹ تو وہ سبق سے ہی کرتے ہیں جس طرح سبق شروع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ جو واقعات یا جو باتیں بیان کی جاتی ہیں سبق میں وہ آگے پیچھے کر کے لکھتے ہیں، یعنی پہلا پیرا جو ہے اس کو مختصر کیا تو اس کے بعد وہ درمیان میں چلے جاتے ہیں، یا پھر آخر سے، یا پھر جو ہے وہ تھوڑا سا درمیان سے پہلے کا، یا پھر آخر سے پہلے کا، تو اس طرح سے وہ اس کو گڑمڑ کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ خلاصے کی جو ایک حیت ہے یا خلاصے کی جو ترتیب ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے رکھنی ہے کہ جس انداز میں، جس ترتیب میں سبق میں واقعات بیان ہوئے ہیں آپ نے اسی ترتیب میں ان کو مختصر کرتے جانا ہے اور لکھتے جانا ہے۔ تیسری بات، خلاصہ کو 3 سے 4 بڑے پیراگراف یا حصوں میں لکھیں، یعنی جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیراگراف 4 5 لائنوں کا جو پیرا ہے اس میں نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے یوں سمجھیے کہ اگر آپ نے ایک شیٹ پہلی لکھی تو اس کے 2 حصے بنا لیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پیراگراف یعنی حصے کہہ لیں، ان میں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اور یہ جو طوالت ہے یہ ہم آگے جا کر بات کریں گے، کیونکہ یہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے سبق کی طوالت پر کہ سبق کتنا لینتھی ہے۔ نمبر 4، خلاصہ لکھنے کا آغاز مصنف کے تعارف سے مت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خلاصہ سبق کا لکھنا ہے نہ کہ مصنف کا۔ یہ بھی بعض جو طلبہ ہیں یا طالبات ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سبق کا خلاصہ لکھنے سے پہلے مصنف کے بارے میں ایک تمہید جو ہے وہ بنا دیتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ پائے کہ نثر لکھنے والے تھے اور انہوں نے یہ خدمات انجام دیں، ان کی تصانیف یہ ہیں، اور یہ سبق جو ہے وہ انہوں نے لکھا، بہت اچھا لکھا۔ تو اس طرح کے آپ نے خلاصے میں یہ اس طرح کی جو تمہیدی سطریں ہیں یہ ہرگز نہیں لکھنی، کیونکہ خلاصہ آپ نے سبق کا لکھنا ہے نہ کہ مصنف کا۔ مصنف کا صرف نام لکھیں گے آپ اور وہ آغاز میں لکھیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جس انداز میں سبق شروع ہوا ہے اسی طرح سے آپ
خلاصہ شروع کریں گے اور پھر ترتیب سے لکھتے جائیں گے۔ نمبر 5، خلاصہ لکھتے ہوئے کوئی اضافی بات کسی بھی حوالے کی شکل میں وہ نہ لکھیں۔ کیوں کہ خلاصے کا مطلب جو سب ہوتا ہے وہ ہے سبق کے واقعات کو مختصر بیان کرنا، نہ کہ ان کی وضاحت کرنا یا ان کی تفصیل لکھنا۔ تو اس لیے آپ نے سبق کو پہلے سے مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے، تو پھر ہی وہ خلاصہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی اپنی طرف سے ایڈیشن کر دیں گے، کسی حدیث کی، قول کی یا کسی ترجمے کی کوئی ریفرنس ایڈ کر دیں گے، تو اٹ مین کہ وہ خلاصہ نہیں کہلائے گا۔ آپ نے صرف سبق کی حد کے اندر رہنا ہے، اور جتنا کینوس اس سبق کا ہے اس کو آپ نے 1/3 پہ لانا ہے۔ ہم آگے جا کے بات کریں گے اس بارے میں۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 6، خلاصہ لکھتے وقت سبق میں دیے گئے اہم نام اور تواریخ، یعنی جو ڈیٹس ہیں، تاریخ جو ہے اس کو نمایاں کر کے لکھنا ہے۔ مارکر سے کر لیں ہائی لائٹ یا پھر پوائنٹر سے کر لیں، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ نمبر 7 پر ہے جی کہ خلاصہ کی طوالت یعنی اس کی لمبائی سبق کا 1/3 یعنی 1/3 ہونی چاہیے۔ یعنی اس کے سمپل مثال آپ یہ یوں لے سکتے ہیں کہ اگر سبق جو ہے وہ تین پیجز کا ہے، 3 صفحات کا ہے، تو جب آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے تو وہ ایک پیج، ایک سے جو ہے وہ 10 لائنیں اوپر چلے جائیں آپ، کیونکہ جب آپ پین سے لکھ رہے ہوتے ہیں شیٹ پر تو آپ کے جو الفاظ ہیں ان کا فونٹ بڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا پیج بڑھ سکتا ہے، ایک آدھ پیج، اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس کو 1/3 لکھنا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ایک سوال بچوں کے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے اور یہ پوچھتے بھی ہیں، اور کلیئرٹی نہیں ہوتی اس سوال کی، کہ وہ کہتے ہیں جی کتنے پیجز لکھنے ہیں۔ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر جو خلاصہ ہے اس کے کتنے پیج ہونے چاہیے۔ بیٹے پیج، یہ خلاصے کے کتنے پیج ہونے چاہیے یہ سوال ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب اور کلیئرٹی کے ساتھ جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ سبق کا 1/3 ہونا چاہیے خلاصہ، یعنی جو خلاصہ آپ لکھیں گے وہ 1/3 ہونا چاہیے۔ مثال اس کی کہ 3 پیجز کا سبق ہے تو خلاصہ 1 یا 1.25 پیج کہہ لیں، یا 1.5 پیج میکسیمم، اتنا، کیونکہ وہ بھی شیٹ پر جب آپ لکھیں گے تو فونٹ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، جس سے الفاظ کم لکھے جاتے ہیں شیٹ پر اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1/3 مین کہ کوئی 8-10 لائنیں اگر بڑھ جائیں نو ایشو۔ تو اب یہ جو کتنے صفحے ہونے چاہیے یہ والا سوال ذہن سے آپ نے نکال دینا ہے، کیونکہ سبق کی جو خلاصے کی جو طوالت ہے، اس کی جو لمبائی ہے، وہ سبق کے طویل ہونے یا سبق کی لینتھ پر منحصر ہے۔ نمبر 8، خلاصہ لکھتے ہوئے 15 سے 20 منٹ کا وقت استعمال کریں، اور یہ جو ہے یہ جماعت 9 یا 10 کے طلباء کے لیے ہے۔ ویسے یہ سبق پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا ہے، لیکن 15 سے 20 منٹ میں عموماً جو ہے وہ آسانی کے ساتھ خلاصہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو 15 سے 20 منٹ کا ٹائم آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ کی رونمائی، یعنی آپ نے جو خلاصہ آنسر شیٹ پر لکھنا ہے، جو آپ نے اس کی پریزنٹیشن کرنی ہے، خوش خطی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، خطاطی جو کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پیٹرن ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ پیٹرن کیا ہے۔ تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ سوال نمبر جون سا بھی ہوگا، اگر سوال نمبر 5 ہے، 6 ہے، 5 ہے، 6 ہے، یعنی 6 ہے، 7 ہے، جو بھی ہے، تو وہ آپ نے سوال نمبر دینا ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے سبق کا خلاصہ۔ تو سبق کا خلاصہ یا پھر خلاصہ نویسی یوں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں سبق کا خلاصہ یہ ہیڈنگ مناسب ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے۔ اب یہ فرسٹ ایئر کا پہلا سبق ہے، اسوہ حسنہ، تو یہ جو ہے وہ آپ اس کا عنوان لکھیں گے سبق کا جو بھی ہے، اور یہ اوپر نیچے آئیں گی۔ یہاں تک پریزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یہاں اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو سوال نمبر کی ہیڈنگ ہے اور سبق کا خلاصہ، اس کو آپ ہائی لائٹ انڈر لائن کر دیں، ڈبل انڈر لائن، ٹھیک ہے، ایک باریک اور ایک موٹی جو لائن آپ نیچے لگاتے ہیں، لیکن لائن آپ نے سکیل سے لگانی ہے، ہاتھ سے سمپلی ویسے نہیں کھینچ دینی نیچے، اس سے جو ہے وہ لائن اچھی نہیں لگتی اور سیدھی بھی نہیں لگتی، جس سے جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن خراب ہو جاتی ہے۔
اور جو عنوان ہے سبق کا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اس کے بعد بیٹے یہاں سے اب آپ کا شروع ہو رہا ہے خلاصہ، مصنف کا نام۔ اب یہ جو فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر ہے اس کے لیے اس میں جو ہے وہ مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں آگے لکھا 1 نمبر، لیکن میٹرک میں جو ہے وہ نمبر نہیں ہوتا اس کا، 5 نمبر خلاصے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے پریزنٹیشن اسی طرح ہی لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ نفس مضمون اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں باڈی یا نفس مضمون بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو وہ حصہ ہے جس پر آپ نے جب وہ خلاصہ لکھنا ہے، تو خلاصہ آپ نے اس طرح بڑے پیراگراف میں لکھنا ہے، اور اس کے 9 نمبر ہیں، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ یہ 9 نمبر کا یہ حصہ ہوگا خلاصے کا، جبکہ میٹرک میں جو ہے وہ یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ جب آپ لکھ لیں تو لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے آخر میں اگر آپ کو یاد ہے اس کا ماخذ تو وہ آپ لازمی لکھیں، اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں، لیفٹ سائڈ پر بریکٹ میں لکھ دیں۔ اب اس کا تھا خطبات مدراس، تو یہ ہے اگر 9th کا یا 10th کا کوئی سبق ہے جیسے کاہلی ہے تو وہ آپ نیچے لکھ دیں گے مقالات سر سید، اگر 10th کا ہے مرزا محمد سعید تو نیچے آپ لکھ دیں گے گنجینا گوہر۔ تو یہ بھی پریزنٹیشن کا حصہ ہے، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ لازمی لکھیں، نہیں آتا تو نہ لکھیں، یہ نمبر نہیں کٹیں گے آپ کے۔ تو یہ تھا بیٹے پیٹرن، جس طرح سے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ باقی جو پہلے چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، جن باتوں کو آپ ڈسکس کیا، وہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہیں، اور لکھتے ہوئے جو ہے وہ ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو پیپر ہے، پیج ہے، اس پر اس کی پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے۔ تو وہ یہ ہے، سوال نمبر جو بھی ہے وہ لکھیں گے، نیچے سبق کا خلاصہ، اور پھر یہ 9th کا ایک سبق ہے جی نسو اور سلیم کی گفتگو، ہیڈنگ دی آپ نے، پھر مصنف کے نام کی ہیڈنگ دی، آگے اس کا نام لکھ دیں۔ آگے جو ہے وہ خلاصہ اگر آپ لکھ دیں ہیڈنگ تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ مصنف کے نام کے نیچے سے جو ہے وہ لائن اوپر والی چھوڑ کر مصنف کے نام والی نچلی لائن جو ہے وہاں سے خلاصہ لکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ جتنا گیپ ہے یہ خلاصے کا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ اس کا ماخذ ہے توبۃ النصوح۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ مکمل کرنا ہے خلاصہ۔ تو بس بیٹے اتنا ہی تھا آج کے لیے، اور امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور خلاصہ لکھنے کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں سوالات تھے ان سب کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کے کامنٹس کا میں انتظار کروں گا۔ آج کے لیے اتنا، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔